بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کے تازہ نیو اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ اور یہ یو دبئی کی خبروں کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں نیوز کا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آپ لنک پر کلک کر کے پارٹ 2 بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے تمام ضروری سوالات کے جوابات جو ہے اس ویڈیو میں بالکل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھائے گئے ہیں۔ تو نمبر 1 پر دبئی سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ تو دبئی کے اعلیٰ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دبئی کو توقع ہے کہ معمول پر لوٹنے والے ممالک کے وزٹرز کا وہ مکمل طور پر ویلکم کریں گے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق پچھلے 3 ہفتوں کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے ممالک میں لوگوں کو اپنے معمولاتی زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے دیکھا ہے اور کام پر واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر کچھ اسکول بھی کھول رہے ہیں اب۔ تو ہم نے بھی جرمنی، اسپین جیسے ممالک میں کچھ حد تک تبدیلی بھی دیکھی ہے، اور فرانس اور یونان ان میں بہت ساری منزلیں جو ہے اب پہلے کی طرح کھلی ہیں، یہ سیاحت کے لیے مکمل طور پر جو اب کھول رہی ہیں۔ لیکن ہم توقع کرتے ہیں اور تیار ہیں کہ ممالک کے ساتھ سب سے پہلے آغاز کریں گے وزٹرز کا، اگرچہ ہمارے سامنے سیاحت کے شعبے میں بہت زیادہ اعتماد جو ہے ابھی باقی ہے۔ تو اس پر تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے دبئی ٹورزم کے ڈائریکٹر جنرل ہلال سعید المری نے کہا ہے کہ دبئی میں ہوائی اڈے جو ہے 7 جولائی سے وزٹرز کا خیر مقدم کریں گے، جو ملک میں کووڈ-19 کرونا وائرس وبائی امراض پھیلنے کے لیے بین الاقوامی سفر پر 3 ماہ سے زیادہ پابندیوں کے بعد اب مکمل طور پر اوپن ہو رہے ہیں اور تمام وزٹر کا خیر مقدم کریں گے، ویلکم کریں گے ان کو۔ انہوں نے اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ چند ممالک نے اپنے سیاحت کے شعبے جو وہ کھول رکھے ہیں، لیکن کئی ایسے ممالک بھی ہم نے دیکھے ہیں جو ابھی بھی وزٹرز کو سیاحوں والی جگہ پر جانے سے مکمل طور پر پابندی عائد کیے ہوئے ہیں۔ تو اس بارے میں الماری نے کہا ہے کہ دبئی کے زائرین کے لیے PCR ٹیسٹ بھی لازمی ہوگا اور یہ روانگی سے 4 دن کے اندر اندر ملک میں بھی ہو سکے گا، لیکن اگر وزٹر جو ایسا کرنے سے قاصر ہوں تو یہ دبئی ہوائی اڈے پر بھی کرایا جا سکتا ہے، اور دبئی کے وزٹرز کے لیے ٹریول انشورنس بھی کروانا لازمی ہوگا، اور ان کے پاس اپنے اخراجات پر اگر ان کو مثبت ٹیسٹ آتا ہے تو وہ 14 دن کے قرنطینہ میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں دبئی میں ہم کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فی الحال ہمارے پاس تمام احتیاطی تدابیر پورے شہر میں موجود ہیں اور ہم لوگوں کا مکمل طور پر ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دبئی کی سیاحت جو ہے بالکل بحال ہو جائے گی پہلے کی طرح، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ دبئی انڈسٹری کے ذمہ داروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے مزید اس پر سے بھی جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں کہ مئی کے بعد اور ایسا ایسا ہم کھول رہے تھے اور اب تمام اور جگہیں جو ہے وہ ہم نے اوپن کر دی ہیں، حتیٰ کہ ہم نے ہوٹلوں، ریسٹورنٹس، واٹر پارک اور تمام بیچز جو ہے وہ بھی اوپن کر دیے ہیں، اور ان سب کے اپنے اپنے حفاظتی اقدامات ہیں اور معاشرتی فاصلے کے قواعد بھی موجود ہیں ان سب میں، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم نے کرونا وائرس کو مکمل طور پر اب شکست دینی ہے۔ تو یہ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے دبئی ٹورزم کے ڈائریکٹر جنرل سعید ہلال المری نے دی ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر دبئی سے ایک اور بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کرتے ہیں کہ دبئی کریک ہاربر پر جانے والا نیا فلائی اوور بھی مکمل طور پر اب کھول دیا گیا ہے پبلک کے لیے۔ تو اس بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ امارات کے روٹس اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA نے اعلان کیا ہے کہ دبئی کریک ہاربر کی طرف جانے والا ایک نیا 740 میٹر فلائی اوور ہفتے کے روز کھول دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پل کے داخلے سمت میں 1 گھنٹے کے اندر اندر 7500 گاڑیاں اور باہر نکلنے کی سمت میں 3000 گاڑیاں فی گھنٹہ کی گنجائش جو ہے موجود رکھتی ہیں۔ اس بارے میں RTA کے ڈائریکٹر جنرل اور بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے چیئرمین مطار احمد الطاہر نے کہا ہے کہ اس تعمیراتی منصوبے میں راس الخور روڈ اور اس کے نداء العمر اسٹریٹ کے ساتھ چوراہے پر بھی تعمیر بہتری شامل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1.5 کلومیٹر کی ایک نئی گلی جس میں ہر سمت 4 لائنیں ہیں کو نداء العمر اور راس الخور روڈ جنکشن سے ٹریفک کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تو اس بارے میں مزید بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، الطاہر نے کہا کہ یہ نیا نیٹ ورک جو ہے دبئی کے کریک کے علاقے میں تعمیر شدہ رہائشی یونٹوں میں اور آس پاس کی سڑکوں کو جوڑ کر فری ٹریفک کی آمد و رفت کو مکمل طور پر یقینی بنائے گا۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شامل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ گرمی سے محفوظ رہیں، جیسا کہ میں اب مکمل طور پر ٹیمپریچر جو وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق حکام نے لوگوں کو گرم موسم سے متعلق ذہن نشین رہنے کی تاکید کی ہے اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے رہنما اصول اور آگاہی بھی جاری کر دی ہے۔ تو اس بار انہوں نے کہا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک
پہنچنے کے ساتھ ہی ہیٹ اسٹروک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کا خطرہ جو ہے کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر اگر اس کی مکمل طور پر دیکھ بھال نہ کی گئی ہو۔ تو جب جسم زیادہ جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے تو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے۔ یہ مہلک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دماغ، دل، گردوں اور پٹھوں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا گرمی کے دوران اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تو اس بارے میں دبئی میونسپلٹی نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت سورج کی روشنی میں براہ راست نکلنے سے گریز کریں اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے ہدایات پر عمل کریں، اور کچھ ہدایات جو ہے یو گورنمنٹ نے بھی جاری کی ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اگر آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا۔ تو اس سے پہلے جبکہ ڈی ایچ اے نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بچوں اور بوڑھوں اور باہر کے کارکنوں کو جو کہ باہر جا کر کام کرتے ہیں، ہیٹ اسٹروک کا خطرہ جو وہ زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ہیٹ اسٹروک کی علامات پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ تو اس پر گورنمنٹ نے ہیٹ اسٹروک کی علامات جو ہے وہ بھی ظاہر کیے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کار بھی ظاہر کیا ہے، اور اگر آپ کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے تو اس سے کیسے نپٹا جائے اس کا مکمل طریقہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا، جو کہ گورنمنٹ نے تیار کیا ہے اس بارے میں۔ تو اس بارے میں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پانی کی کمی سے بچنے کے لیے باقاعدگی سے پانی پئیں، اور اگر درجہ حرارت زیادہ ہو یعنی کہ ٹیمپریچر زیادہ ہو تو زیادہ کام آپ بھی نہ کریں۔ اور نمبر 3 پر وہ کہتے ہیں کہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے جسم کو نمی اور ٹھنڈا کریں اور ہنگامی طریقہ کار سے پوری طرح آپ مکمل طور پر واقف ہوں۔ اور اس پر نمبر 4 پر دی جانے والی ہدایات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ صحت مند کھانا کھائیں جس سے آپ کا تناؤ جو ہے وہ کم ہو سکے۔ اور نمبر 5 پر وہ کہتے ہیں کہ اپنی جلد کو پہنچنے والے نقصان اور گرمی کے دباؤ سے بچنے کے لیے سن اسکرین کریم کا بھی استعمال کریں۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ ڈھیلے موزے اور ہلکے وزن والے کپڑے جو وہ استعمال کریں اور سائے میں بار بار آپ آرام کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دن کے گرم ترین حصے میں باہر جانے سے مکمل طور پر پرہیز کریں، اور کسی کو بھی اگر خاص طور پر بچوں کو باہر جو ہے وہ نہ نکلنے دیں۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ہیٹ اسٹروک کی علامات جو ہے وہ بھی ظاہر کر دیے ہیں کہ اگر یہ علامات جو آپ کو ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو رہا ہے۔ تو نمبر 1 پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ کافی حد تک جو وہ بڑھ جائے گا، یعنی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ تو نمبر 2 پر لیکن آپ کو اس دوران جو ہے پسینہ نہیں آ رہا ہوگا۔ نمبر 3 پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو الٹی کسی کیفیت جو وہ بھی محسوس ہو سکتی ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو الٹی آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم جو ہے وہ چمکیلا ہو جائے گا، یعنی کہ چمکیلی جلد ہو جائے گی آپ کی سانسیں بھی تیز ہو جائیں گی اور آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ اور لاسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو سر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ علامات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں تو اس سے بچنے کا طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا ہے، اور اس دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو طبی امداد یا کوئی ہاسپٹل قریب نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس دوران۔ تو ہیٹ اسٹروک اگر کسی کو ہو جائے یا آپ کے آس پاس کسی کو بھی یہ ہوتا ہے، اس میں علامات جو یہ پائے جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا اگر پاس میں کوئی میڈیکل سینٹر موجود نہیں ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جس کو بھی ہیٹ اسٹروک ہو اسے میں سائے دار جگہ پر جو ہے وہ لٹا دیں۔ نمبر 1 پر اسے پانی پلائیں۔ نمبر 3 پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کا لباس جو اوپر والا وہ بھی ہٹا لیں۔ اور نمبر 4 پر انہوں نے کہا ہے کہ گیلے کپڑے سے بالخصوص سر اور گردن کو ٹھنڈا کریں۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر تھیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی میڈیکل سینٹر نہیں ہے تو آپ یہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، ورنہ آپ میڈیکل سینٹر بھی جا سکتے ہیں۔ تو نمبر 4 پر ابوظہبی سے ایک تازہ ترین اور ایک اہم اپڈیٹ جو وہ شائع کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے کہ ابوظہبی میں آج سے بھاری گاڑیوں اور ٹرکوں پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق پولیس نے ڈرائیوروں سے درخواست کی ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ اوقات کار کے دوران کوئی بھی اہم سڑک استعمال نہ کی گئی ہو۔ تو اس بارے میں انہوں نے کچھ ٹائم ٹیبل جو وہ شائع کیا ہے کہ اس ٹائم ٹیبل میں آپ جو ہے ان سڑک استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ آج کے دن سے یعنی کہ اتوار کے دن سے صبح 6:30 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک اور شام 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ جو ہے ابوظہبی شہر میں کسی بھی سڑک کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ العین سے انہوں نے خبر جو وہ شائع کی ہے کہ صبح 6:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک اور شام 2 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک آپ جو ہے العین شہر میں بھی بھاری گاڑیوں اور ٹرکوں پر عمارات کی سڑکوں کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی جو وہ عائد کر دی گئی ہے۔ اور مزید یہ کہ ابوظہبی کے عمارات میں بھی جزوی طور پر سفری پابندیاں جو ابھی جاری ہیں۔ تو جو لوگ ابوظہبی میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے آن لائن درخواست جو وہ دے سکتے ہیں۔ جب تک ان کو انٹری پرمٹ نہ ملے وہ تب تک نہیں جا سکتے اس کے اندر۔ ابوظہبی سے باہر نکلنے کے لیے کسی بھی اجازت نامے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی دبئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی آپ کے تمام سوالات کے جواب جو ہے مکمل تفصیلات جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔
تو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ کل والے دن. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینکس فار